اسکرین پر جو ٹھمکے لگاتا ہوا پیر آپ کو نظر آ رہا ہے، اصل میں یہ اسلامی لباس پہن کر اور ٹوپی لگا کر جبہ خبہ پہن کر اور ایک اپنا اسلامی ایک چہرہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے، اور یہ ٹھمکے لگا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، وہ سارے لوگ اس کے ڈانس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ اپنے جملے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ ان سے جا کر پوچھو گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ یہ ہم رقص کر رہے ہیں۔ رقص آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رقص اس کو کہتے ہیں کہ بندے کا ایسا محو خدا ہو جانا کہ وہ یہ بھی بھول جائے، اپنے آپ میں بھول جائے کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ یہ تو پوری اسکرپٹ لکھتے ہیں پہلے سے کہ ہمیں یہ بجانا ہے، یہ قوالی بجے گی، اس کے اوپر ایسے کھڑے ہوں گے، پھر نوٹ بھی لٹائے جا رہے ہیں، پھر یہ پیسے بھی لے رہے ہیں، پھر پیسے بھی لوٹ رہے ہیں، مجمع میں ان کے اوپر رقص طاری ہو رہا ہے۔ اکیلے میں کبھی تہجد پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگوں کے سامنے اپنی یہ حالت دکھاتے ہیں اور اس کو نام دیا ہوا ہے کہ ہم محو خدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تم نہیں سمجھو گے، یہ تو روحانیت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ روحانیت ہے، یہ نورانیت ہے۔ یاد رکھو، ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں ساری کائنات ہے، دنیا کے اندر ایسی کوئی روحانیت نورانیت نہیں ہے جو شریعت سے الگ ہو، کوئی ایسی طریقت نہیں ہے جو شریعت سے الگ ہو۔ سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو سنیں، کس طرح سے یہ ڈانس کر رہے ہیں اور یہ کیا لوگ ادھم مچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں مکمل تبصرہ اس ویڈیو پر کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھا ناظرین آپ نے اسٹیج کے اوپر منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر، اور یہ عشق کا لبادہ اوڑھ کر، عشق رسالت کا لبادہ اوڑھ کر، اور یہ کہہ کے کہ ہاں بھائی یہ تو ہم محو ہو گئے اور ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے یا یہ ڈانس کر رہے ہیں۔ بھائی اسی کو ڈانس کہا جاتا ہے جب یہی اسی طرح سے اسی انداز میں کوئی فلمی ایکٹر اسٹیج پر کھڑے ہو کے اگر یہی تمہاری طرح اپنے جسم کو تھرکاتا ہے تو تم کہتے ہو یہ ڈانس ہے، یہ حرام ہے۔ اور جب یہ ہمارا کوئی پیر جنہیں ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ہم مرید ہوتے ہیں، جن سے ہماری مناسبت ہوتی ہے، جب وہ ہمارا کوئی بندہ اسٹیج پر نہیں منبر رسول پر کھڑے ہو کے اس طرح سے ٹھمکے لگاتا ہوا نظر آتا ہے تو مرید کہتے ہیں بھائی ہمارے پیر میں تو خدا کا جلوہ دکھ رہا ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، یہ رقص طاری ہو رہا ہے، یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ رحمت نہیں، ایسی ذلت میں یہ بندہ محو ہوگا اور ایسا عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا کہ ساری زندگی کیا یہ جہنم میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ اسلام ہے؟ تمہاری وجہ سے اسلام، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے، اسلام کے معنی ہی سلامتی۔ یہ کون سی ڈھکوسلے بازی ہے؟ اور پھر عجیب بات تو یہ دیکھو، کوئی بندہ کر رہا ہے سب ناچ گانے ڈانس جو چاہے کرے، لیکن بھائی اسے اسلام کا نام مت دو، یہ مت کہو کہ یہ اسلام ہے، اسلام سے تو مت جوڑو اس کو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ آپ یہ کہو کہ بھائی مجھے یہ تھرکنا، ڈانس کرنا، ناچنا اچھا لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں، یہ آپ کا اپنا پرسنل ذاتی عمل ہے، اسلام کے ساتھ اس عمل کو مت جوڑو۔ لیکن جب آپ اسلام کے ساتھ اس عمل کو جوڑو گے تو علماء بولیں گے، پھر علماء بولیں گے، علماء بتائیں گے کہ بھائی علماء بتائیں گے نہیں کہ یہ عمل اسلام نہیں ہے، علماء بتائیں گے نہیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اصحاب سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے کسی سے یہ طریقے ثابت نہیں ہے۔ یہ کون سا تمہارے اوپر عشق ہے؟ یہ کون سا تمہارے اوپر عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے تھرک رہو اور مٹک رہو، پھر اس کو نام محبت کا دیا ہوا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے، پیسہ لینے کا معاملہ ہے، پیسہ لوٹنے والے پیر ہیں، ڈھکوسلے باز ہیں۔ ایسے لوگوں سے پوری طرح سے بچ کے رہو، اور اگر آپ نہیں بچ پا رہے ہو تو ایسے لوگوں کا تعلق اسلام کے ساتھ مت جوڑو۔ یہ ان کے عمل اسلام والے نہیں ہیں، یہ کھلی شیطانیت ہے۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اسلام کے جو خلاف ہے، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے
وہ اسلام کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وہ دشمن تو تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن ان جیسے ڈھکوسلے باز پیر جو اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ پیر تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور اگر کوئی علماء اور کوئی مولوی، کوئی مفتی ان کے خلاف بولے یا بتائے کہ بھائی یہ جو عمل کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ناچا جا رہا ہے، یہ مادھوری دکشت بنے ہوئے لوگ، یہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو تم انہی علماء کے اوپر فوراً انگشت نمائی کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیر کے خلاف ہیں۔ تمہارے پیر کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ میرے خود ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، الحمدللہ میں خود سنی ابن سنی ہوں، الحمدللہ خود میں سلسلے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، الحمدللہ میں خود حسنی حسینی سید ہوں، لیکن جو اسلام ہے اسلام کے مطابق ہوں، اسلام کے خلاف نہیں ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، جو آقا کے طریقوں پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ بندہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے لیکن وہ سچا پکا عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں، آپ کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن اتنی ریئلٹی میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں، یہ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام سے کا والا عمل نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف عمل ہے۔ خدارا اس عمل کو اسلام کے ساتھ مت جوڑیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔